السلام علیکم دوستو، میں ہوں ارباز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل فیکٹ۔ دوستو، کسی بھی ملک کے لیے اپنی سرحدوں اور نظریوں کا تحفظ آرمی کے بغیر کرنا ممکن ہی نہیں۔ دنیا کے جتنے بھی طاقتور ممالک ہیں ان سب کے پاس ایک مضبوط آرمی ہے۔ جس طرح ایک جسم دماغ کے بغیر کام نہیں کر سکتا، اسی طرح ایک آرمی اپنی انٹیلیجنس ادارے کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ انٹیلیجنس ادارہ گویا دماغ کی مانند ہے۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم پاکستانی ایجنسی یعنی ISI کے بارے میں کچھ حیرت انگیز فیکٹ آپ کے سامنے لائیں گے، جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کو اپنی ایجنسی پر فخر ہوگا۔ تو بغیر وقت ضائع کیے آگے بڑھتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کر دینا، اور اگر ہماری ویڈیو میں کوئی کمی بیشی نظر آئے تو کمنٹ میں ہمیں آگاہ فرمائے گا، ہم آپ کی بہت مشکور ہوں گے۔ دوستو، ISI یعنی انٹر سروس انٹیلیجنس پاکستان کی ایک اہم خفیہ ایجنسی ہے جو پوری دنیا سے قومتی سلامتی سے متعلق معلومات کو جمع کرنے، پروسیس کرنے کی ذمہ دار ہے، اور بنیادی طور پر اس کا مقصد حکومت پاکستان کو انٹیلیجنس فراہم کرنے پر ہے۔ دوستو، ISI کو 1948 میں بنایا گیا تھا۔ ISI کو ایک برٹش آرمی افسر جس کا نام میجر جنرل ریٹائر کوتومی تھا، اس نے بنایا تھا۔ دوستو، ISI کا ہیڈ کوارٹر آپارہ اسلام آباد میں موجود ہے۔ ہر بات کی طرح ISI نے اپنی رہائش کو بھی راز ہی رکھا ہے، اور کسی بھی شخص کو کوئی خاص علم نہیں ہے۔ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو CIA، موساد اور راج جیسے ایجنسیز ان سب کے بلڈنگ موجود ہیں، لیکن ISI کی کوئی خاص بلڈنگ نہیں ہے، اور یہ جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ ایک اندازہ ہے۔ دوستو، ISI پاکستان کے تینوں آرمڈ فورسز کی کمبینیشن ہے، جس میں آرمی انٹیلیجنس، ایئر فورس انٹیلیجنس اور نیوی انٹیلیجنس شامل ہے۔ اس کے علاوہ وقت کے مطابق ISI فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی، انٹیلیجنس بیورو اور دوسرے چھوٹے بڑے اداروں سے مدد لے سکتی ہے۔ دوستو، موجودہ دور میں ISI کا سب سے پہلا اور منفرد اعزاز یہ ہے کہ وہ دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ یہ الفاظ نہ میرے ہے اور نہ کسی پاکستانی ہے، بلکہ دنیا کے تمام دوست اور دشمن ایجنسیوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ISI کو کسی بھی میدان میں شکست دینا ہمارے بس کی بات نہیں۔ پینٹاگون سے لے کے اسرائیل تک اور اسرائیل سے لے کے نئی دلی تک دنیا کے تمام دوست اور دشمن ممالک ISI کی تعریف کیے بغیر رہ نہ سکے۔ دوستو، ISI کی ایجنٹ کی تعداد کسی کو بھی معلوم نہیں، لیکن ایک اندازے کے مطابق پاکستان انٹیلیجنس سروس ایجنسی میں تقریباً 10,000 کے قریب افسر اور سٹاف ہے۔ یہ اندازہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور یہ اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ اندازہ کسی افیشل کا نہیں ہے۔ بجٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو دوستو، ISI کا جو بجٹ ہے وہ باقی تمام ایجنسیوں سے خاطر خواہ کم ہے۔ ISI چیف مفتاح اسماعیل کے مطابق ISI کا جو بجٹ ہے وہ 4.5 بلین پاکستانی روپی ہے۔ اگر دوسری طرف ہم CIA کا بجٹ دیکھیں تو وہ 15 بلین ڈالر ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے۔ اور اگر ہم انڈین انٹیلیجنس ایجنسی یعنی RA کا بجٹ دیکھیں تو وہ 150 ملین ڈالر ہے، جو پاکستانی ایجنسی سے کئی گنا زیادہ ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ISI پھر بھی دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہے۔ یہ بات قابل تعریف ہے نا؟ دوستو، ISI کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آج تک ISI کا کوئی ایجنٹ پکڑا نہیں گیا۔ اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو RA کے ایجنٹ آئے دن پکڑے جاتے ہیں، جس کی زندہ مثال کلبھوشن یادو ہے، جو ابھی بھی پاکستان کی گرفت میں ہے۔ اور ساتھ میں یہ بات بھی قابل تعریف ہے کہ ISI میں خودکشی ریٹ بالکل 0% ہے، اور یہی بات پاکستانی ISI کو دوسری انٹیلیجنس ایجنسیوں سے الگ کرتی ہے، کیونکہ پاکستانی ISI کے ایجنٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ان کے ساتھ ہے۔ جو بھی مشکل حالات ہو
وہ کبھی مایوس اور نا امید نہیں ہوتے اور اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ دوسری طرف باقی ایجنسی کے ایجنٹ ناکامی اور مشکل حالات میں پریشان ہوتے ہیں اور خودکشی کر لیتے ہیں، جو کہ اپنی ایجنسی پہ ایک کالا دبا بن کے رہ جاتے ہیں۔ ٹریننگ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آج تک کسی کو بھی کوئی خاص معلومات ٹریننگ کے حوالے سے نہیں ملی ہے۔ جس طرح ISI اپنی ہر بات سیکرٹ رکھتی ہے، اسی طرح ISI اپنی ایجنٹ کی ٹریننگ بھی بہت سیکرٹ طریقے سے کرتی ہے اور کسی کو بھی آج تک اس کے بارے میں کوئی خاص علم نہیں ہوا۔ لیکن اندازے کے مطابق ISI کی ایجنٹ کی ٹریننگ بہت سخت ہوتی ہے اور یہ دنیا کی بہت سخت ٹریننگوں میں سے ایک ٹریننگ ہے۔ دوستو، پاکستانی ISI نہ صرف اندرونی بلکہ بیرونی ممالک میں بھی امن کی خواہ ہے اور اس کی زندہ مثال آپریشن سائیکلون ہے۔ آپریشن سائیکلون 1971 میں شروع ہوا تھا اور یہ 1989 میں آ کر ختم ہو گیا تھا۔ یہ آپریشن CIA، برٹش MI6 اور ISI کی تعاون سے ہوا تھا۔ جب رشیا نے افغانستان پہ چڑھائی کی تو اس آپریشن کو شروع کیا گیا اور اس آپریشن کا مقصد رشیا کو واپس دھکیلنا تھا۔ اس آپریشن میں CIA اور برٹش MI6 نے طالبان اور مجاہدین کو فنڈڈ کیا اور انہیں ہتھیار فراہم کیا۔ دوسری جانب ISI نے ان مجاہدین کو بہترین ٹریننگ فراہم کی جو رشیا کی ہار کا سبب بنے۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپریشن سائیکلون پہ ایک الگ ویڈیو بنائیں تو کائنڈلی ہمیں کمنٹ میں بتا دیں، ہم ایک الگ ویڈیو اس پہ بنا دیں گے۔ دوستو، آپریشن ٹوپک سے تو آپ سب واقف ہوں گے۔ آپریشن ٹوپک 1980 میں سٹارٹ ہو گیا تھا۔ اس آپریشن کا مقصد کشمیری مجاہدین کو سپورٹ کرنا تھا اور ان کی آزادی میں ان کی مدد کرنی تھی۔ اس آپریشن کا نام ٹوپک ایک 18ویں صدی کے شہزادے کے نام سے منسوب ہے جس کا نام ٹوپک امارو تھا، جس نے اسپینش کے خلاف وار آف لائبریشن لڑی تھی۔ دوستو، کارگل وار سے تو آپ سب واقف ہوں گے، لیکن شاید آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ کارگل وار میں سب سے زیادہ رول ISI کا تھا۔ جی ہاں، ٹائیگر ہل کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ کارگل وار میں افواج پاکستان نے اس ہل پہ قبضہ کیا تھا۔ اس پہاڑ سے پاکستان افواج انڈیا کو کشمیر جانے سے روک سکتا تھا، لیکن بدقسمتی سے سیاستدانوں کے کچھ فیصلوں سے جیتے ہوئے جنگ ہمیں ہارنی پڑی۔ لیکن دنیا آج بھی ISI کی تعریف کر رہی ہے۔ دوستو، طالبان اور القاعدہ سے کون واقف نہیں ہے؟ ISI نے طالبان اور القاعدہ کے لیڈر کی پکڑ دکڑ اور ان کے خاتمے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس بات کا اعتراف CIA کے چیف نے خود کیا تھا۔ جس طرح پاکستانی ایجنسی نے طالبان کو پکڑوایا، جیسا کہ ملا عمر، محمد عمر اور باقی جیسے خطرناک لیڈروں کو نہ صرف پکڑوایا بلکہ ان کا سارا نیٹ ورک ISI نے خود ختم کیا۔ دوستو، ISI کے ایسے ہزاروں کارنامے ہیں جو ہم سے چھپے ہیں اور ایسے ہزاروں ISI ہیروز ہیں جو ان کو ہم نہیں جانتے، لیکن انہوں نے اپنی جان کی قربانی اس ملک کے لیے دی تاکہ یہ ملک ہمیشہ کھلتا پھلتا رہے۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح مزید ویڈیو بنائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹ میں بتائیں، ہم آپ کے بہت مشکور ہوں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔